السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں اور اس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا درجہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں، اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائے، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بعد آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آدمی اس کی تیاری کر لے۔ یہ مہینے روزوں کا مہینہ ہے، اس کی راتوں میں تراویح سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 ماہ تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ان مصروفیات کی وجہ سے بس اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو بالغی، تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ 183 نمبر آیت میں ہے، یعنی روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی ہے، اور تقوی کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ مثلا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے، اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ وہ اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے بچا لے۔ اس طرح دل میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے،
دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں کوئی حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے تو روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ حالانکہ کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل مچل رہا ہے، لیکن وہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں حلقے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس وقت کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم روزہ توڑ دو تو یہ پیسے تمہارے ہیں، تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں۔ عزیز بھائیو، جو چیز انسان کو اپنی خواہشات سے روک رہی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کے جلال اور اس کے حکم کا احترام ہی تو ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، جس طرح تم نے باوجود شدید بھوک پیاس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی طرح تمہاری عام زندگی میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس خواہش کو اللہ تعالیٰ کی خاطر دبا دو اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اس تربیتی کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان آنے والی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیجیے۔ اگر دل میں کوئی بغض ہو، حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، کسی سے کوئی نفرت ہے، تو اس کو دور کیجیے، اس کو صاف کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔